السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک حافظ قرآن کی ایک سچی کہانی، ایک دم سچا واقعہ ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو پورا سنیں گے، اس واقعے کو پورا سنیں گے تو آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ ایک لڑکا، ایک نوجوان حافظ قرآن بنتا ہے۔ حافظ قرآن بننے کے کچھ دن بعد وہ بے عمل زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کے چہرے سے داڑھی صفا اور جسم سے پیجامہ کرتا دور، یعنی ایک عام انسان کی طرح وہ زندگی بسر کرنے لگا۔ اب اگر کوئی اسے دور سے بھی دیکھے گا، کوئی اجنبی آدمی دیکھے گا، تو وہ یہ نہیں پہچان پائے گا کہ یہ نوجوان حافظ قرآن بھی ہوگا۔ لیکن جو جانتا تھا اس کو، جب اسے حافظ صاحب کہتے تھے تو شرم سے ڈوب جاتا تھا اور کہتا تھا سامنے والے کو کہ بھائی مجھے حافظ مت کہا کرے، حافظ جی مجھے مت کہا کرے، یعنی اپنے آپ میں اس کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو کچھ دن، کافی دنوں تک اسی طرح بے عمل زندگی گزارتا رہا، نماز سے بھی دور رہا، چہرے پہ داڑھی نہیں، جسم پہ پاجامہ کرتا نہیں، ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے۔ کسی دن مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے کسی ایک مسجد میں گیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ جماعت والوں کا بیان چل رہا ہے، تو یہ نماز پڑھنے کے بعد وہاں ان کے بیان میں شرکت کر لیتا ہے، بیان سننے لگتا ہے۔ تو اتفاق سے جو بیان کر رہے تھے ان کی زبان سے یہ نکلا کہ قیامت کے دن بے عمل حافظ کو اللہ تبارک و تعالی اندھا اور کوڑھی کی حالت میں اٹھائے گا۔ بس ان کی بات ان کی زبان سے نکلی اور اس حافظ قرآن کے دل میں اثر کر گئی۔ بیان سننے کے بعد یہ نوجوان جو حافظ قرآن تھا، یہ گھر آتا ہے اور بہت ٹینشن میں رہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو کیسے بدلوں، جیسے اس کے دل میں کوئی چبھ رہا، کچھ چبھ رہا، کھٹک مار رہا۔ تو یہ نوجوان عہد کر لیتا ہے کہ اب میں اپنی زندگی بدلوں۔ کچھ دن پیسے کماتا ہے، پیسے کمانے کے بعد یہ پاجامہ کرتے کے کپڑے خریدتا ہے، پھر جو اس کے پاس پینٹ شرٹ وغیرہ تھی اس کو قینچی سے کاٹ دیتا ہے۔ قینچی سے کاٹنے کے بعد اپنا پاجامہ کرتا سلا کر پھر سے حافظ قرآن کی طرح یہ زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن کو پھر سے یاد کرتا ہے اور ماشاءاللہ یاد کرنے کے بعد تراویح میں بھی سناتا ہے اور جماعت سے جڑ جاتا ہے۔ جماعت سے ایسا جڑتا ہے کہ اتنا اس کا لگاؤ ہو جاتا ہے کہ آج کے وقت میں ماشاءاللہ وہ یہی حافظ قرآن، اس نوجوان کا جماعت میں جو وقت لگ رہا ہے وہ افریقہ کے اندر لگ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کب کس کی حالت کو بدل دے، کب کس کو ہدایت دے دے، یہ کسی کو پتہ نہیں، اس لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔